کرم کا میں
محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا تمہارے کرم پر میری زندگی ہے مدینے کے والی دو عالم کے داتا اے وادی پہ خالقی رحمت مسلم ہے بیت المقدس کی عظمت مسلم ہے بیت المقدس کی عظمت مگر قلب مجھے تر کو ہے جس کی حاجت وہ سلطان طیبہ تمہاری گلی ہے میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا تمہارے ہی ٹکڑوں پہ میرا گزارا تمہارے ہی دربار کا ہوں میں منگتا تمہارے ہی دربار کا ہوں میں منگتا جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں تو جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا یہاں رہ کے جینا ہے مرنے سے بدتر اور وہاں جا کے مرنا ہے جینے سے بہتر وہاں جا کے مرنا ہے جینے سے بہتر میسر جو ان کے قدموں میں رہ کر وہی زندگی اصل میں زندگی ہے میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا میرا ہے یہ ایمان یہ میرا یقین ہے میرے مصطفیٰ کا سانا کوئی ہنسی ہے میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے جو رخ ان کا دیکھا ہے جب سے کمر نے نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا مدینے کے والی دو عالم کے داتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اعجاز و جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے ہر دل بنے میں خانہ ہر آنکھ ہو پیمانہ
سرشار مجھے کر دے ایک جام لب سے، سرشار مجھے کر دے ایک جام لب سے، کاش رہے ساتھی آباد یہ میخانہ، کاش رہے ساتھی آباد یہ میخانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے جلوہ جانانا، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں بو تیری، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں بو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے جلوہ جانانا، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میخانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، ہر دل بنے میخانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے جلوہ جانانا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے جلوہ جانانا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے
رکھنا میری سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں نکما ہوں مگر آپ کہوں تم جن کم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا مجھ کم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا میری سرکار میری بات بنائے رکھنا ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز انہی سے مانگو ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز انہی سے مانگو ارے اپنے دامن میں نہ احسان پرائے رکھنا اپنے دامن میں نہ احسان پرائے رکھنا میری سرکار میری بات بنائے رکھنا میری سرکار میری بات بنائے بڑی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بغروبر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بغروبر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بغروبر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئے جانا میں گری
کوے جانا میں غریباں چاک سینہ چاک میں پہنچوں کوے جانا میں غریباں چاک سینہ چاک ارادے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی ایمان اللہ مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بروبر مدینے میں وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل وہاں ایک سانس مل جائے وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں مدینہ کس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا مدینہ کس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سلطان
صدقے میں تیرے تو کیا لائے ہیں صدقے تو کیا اس چاہے کو بھی تو ایمانوں کے بن اس چاہے کو بھی تو ایمانوں کے بن تن کا بھی Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, we have our main guest speaker, Hazrat Maulana Mahmood Ashrafi Al-Jilani. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قائد ملت زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. الفاتحة على روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے پورے حضور قلب کے ساتھ اپنے قلب کو عشق و محبت سے سرشار کر کے مدینے کی پربہار گلیوں کا تصور کر کے گنبد خضرا کے حسین تصورات میں کھو کر تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور محبت سے جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار آؤ ذرا محبت سے جی لگا کر درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. ایک بار اور محبت سے نبی اور آل نبی پر صلی اللہ علی النبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبیب اللہ صلاة وسلام عليك يا نبی اللہ. ایک نعت پاک آپ اہل محبت کی محبتوں کے حوالے کر رہا ہوں. میں محبت سے پڑھ رہا ہوں، آپ محبت سے سماعت کرنا ہے. زمین کا آسماں کا عرش کا جلوہ نظر آیا، زمین کا آسماں کا عرش کا جلوہ نظر آیا، زمین کا ہجوم یاد مولا میں ہمیں کیا کیا نظر ہجوم یاد مولا میں ہمیں کیا کیا نظر آیا، زمین کا آسماں کا عرش کا جلوہ نظر آیا. اور بالکل حقیقت کا شعر ہے، سماعت فرمائیں. نشاط زندگی میں ڈوبنے والے بھی کہتے ہیں
نشاط زندگی میں ڈوبنے والے بھی کہتے ہیں مصیبت میں ہمیشہ رحمتوں والا نظر مصیبت میں ہمیشہ رحمتوں والا نظر آیا ہجوم یاد مولا میں ہمیں کیا کیا نظر آیا. اور خاص طور پر یہ شعر حاضر ساتھ سماعت فرمائیں. تمہارے ذکر کی رفعت علم نشرح میں ہے لیکن تمہارے ذکر کی رفعت علم نشرح میں ہے لیکن ہمیں تو سارے قرآن میں تیرا چرچا نظر سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں تو سارے قرآن میں تیرا چرچا نظر آیا ہجوم یاد مولا میں ہمیں کیا کیا نظر آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. انا بشر کتابیروں سے دیوانے الجھتے ہیں. انا بشر کتابیروں سے دیوانے الجھتے ہیں. وہ ایک راز مشیت تھا جو باپردہ نظر آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. راز مشیت تھا جو باپردہ نظر آیا ہجوم یاد مولا میں ہمیں کیا کیا نظر آیا. ایک بار اور ذرا جی لگا کے درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. حضرات جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، کوثر دیا، عطا کیا. یہ اعطینا ہے اور ایک لفظ عربی میں اور آتا ہے آتینا، دونوں کے معنی دینے کے ہیں. اعطینا کے معنی بھی دینے کے ہیں اور آتینا کے معنی بھی دینے کے ہیں. یہاں ہے اعطینا اور نماز کے بعد جب دعا مانگتے ہیں ربنا آتینا، وہاں آتینا ہے اس کے معنی بھی دینے کے. اور یہاں
आतैना, इसके माना भी देना। दोनों में फर्क क्या है? जब किसी मेहनत के बदले उसकी मजदूरी, उसकी उजरत दी जाती है तो उसे कहते हैं आतेना। क्या कहते हैं? रब्बना आतेना। जब किसी मेहनत के बदले में कोई मजदूरी, उजरत, उसका मुआवजा दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उस देने को आतेना। अब जब कोई चीज अजराहे मोहब्बत तोहफतन दी जाती है तो उसे कहते हैं आतैना। तो रब का इरशाद के महबूब, इन्ना आतैना, हमने कौसर अजराहे मोहब्बत अता किया, तोहफतन दिया, यूं ही नहीं दिया, अजराहे मोहब्बत दिया, तोहफतन दिया। और जो चीज तोहफतन दी जाए वो मकाम इम्तिनान में होती है, एहसान में होती है, वहाँ एहसान का मफहूम पाया जाता है। तो हमने कौसर दिया, अजराहे मोहब्बत दिया, तोहफतन दिया। तो एहसान के लिए जरूरी है कि एहसान तो तभी पाया जाएगा कि कोई चीज किसी को दी जाए और दूसरे को ना दी जाए, तभी तो कहेंगे ना कि हमने एहसान किया कि तुमको ये दिया। अगर वो चीज सबको बांट दी जाए तो फिर एहसान क्या है ना? तो तोहफतन अजराहे मोहब्बत कोई चीज दी जाए तो वो मकाम इम्तिनान में है, एहसान में, वहाँ एहसान का मफहूम पाया। अब जब हमने देखा कि कौसर दिया, अजराहे मोहब्बत दिया, तोहफतन दिया, तो जानना जरूरी हो गया कि ये कौसर क्या है जो अल्लाह अपने महबूब को तोहफतन दे रहा है, अजराहे मोहब्बत दे रहा है, एहसान के साथ दे रहा है। तो यकीनन कौसर कोई बड़ी अजीम नेमत है। जब हमने तफसीर की किताबें उठाकर देखी तो उसमें लिखा देखा, किसी मुफस्सिर ने कहा कौसर से मुराद जन्नत के नीचे बहती हुई नहर है। किसी ने कहा कौसर से मुराद दीन है। किसी ने कहा कौसर से मुराद किताब है। किसी ने कहा कौसर से मुराद आल है, औलाद है। मुख्तलिफ माना, और जो मशहूर माना है कौसर से मुराद हौज़े कौसर, ये मशहूर माना। लेकिन मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने कौसर की तफसीर मुख्तलिफ की है, जिसमें मशहूर माना है कि ए महबूब, हमने आपको हौज़े कौसर दिया, हौज़े कौसर दिया। तो अगर अब जब ये तमाम माना मुफस्सिरीन के सामने आए तो एहसान का तो कोई पहलू इसमें नजर ही नहीं आता, इसलिए कि और नबियों को भी औलादे अता की, और नबियों को भी कुरान अता किया, और नबियों को भी बहुत कुछ अता किया। तो जो चीज सबको दी जाए तो फिर एहसान कहां? जब ये सवाल लेकर एक आरिफ के पास जो मार्फते हकीकी रखता है उसे आरिफ कहते हैं, उससे पूछा हुजूर, तो उन्होंने कहा कि ये सब माना तो दूसरे नबियों की शान, नबियों की जिंदगी में भी पाया जाता है, और ये मकाम एहसान है, इम्तिनान है। ये ठीक है कि कौसर के ये सब माना हैं, इससे इनकार नहीं, ये सब माना कौसर में हैं। आरिफ कहते हैं कि लेकिन कोई एक माना ऐसा नहीं है जो पूरे कौसर को रिप्रेजेंट कर सके, उसकी तर्जुमानी कर सके। ये सब कौसर में तो है, लेकिन कोई एक माना ऐसा नहीं है जो पूरे कौसर की तर्जुमानी कर सके, पूरे कौसर के मफहूम को रिप्रेजेंट कर सके। तो पूछने वाले ने आरिफ से पूछा कि फिर हुजूर आप ही बता दिए कि कौसर क्या है, फिर कौसर का वो माना आप ही बता दीजिए जो पूरे कौसर को रिप्रेजेंट करे, पूरे कौसर के मफहूम को रिप्रेजेंट करे। तो आरिफ ने फरमाया, अरे प्यारे जरा गौर तो करो, ये वर्ड कौसर पर जरा तवज्जो करो। कौसर जैसे जौहर, सबसे ज्यादा चमकने वाली चीज को क्या कहते हैं? जौहर। वैसे ही है कौसर,
انتہائی کثرت کو کوثر کہتے ہیں. انتہائی کثرت کو کوثر کہتے ہیں. تو رب نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. مطلب کیا؟ انتہائی کوثر، عظمت کی انتہا، بلندی کی انتہا، قدرت کی انتہا، اختیار کی انتہا، مالکیت کی انتہا، ملکیت کی انتہا، عروج کی انتہا، بلندی کی انتہا، عظمت کی انتہا، جہاں ساری انتہائیں جا کر ختم ہو جائیں. انسانی عقل میں یہ طاقت ہی نہ ہو کہ اس سے پہلے اس کے اوپر عظمت کا تصور اپنے ادراک میں لا سکے، اپنے ذہن میں لا سکے. جہاں ساری عظمتیں جا کر منتہی ہو جائیں وہ ہے انتہائی کثرت. اس کے اوپر کی عظمت کا تصور کوئی انسان اپنی عقل سے کر نہ کر سکے. اس کی قدرت کا کوئی تصور انسان اپنی عقل سے اس کے اوپر کر نہ سکے. جہاں یہ ساری عظمتیں، ساری عروج، ساری بلندیاں، ساری قدرتیں منتہی ہو جائیں، ختم ہو جائیں، وہ ہے انتہائی کثرت. تو جہاں جا کر ساری عظمتیں ختم ہو جائیں، جہاں جا کر سارا عروج ختم ہو جائے، جہاں جا کر ساری بلندی ختم ہو جائے، وہ انتہائی کثرت، وہ تو ہے وحدت. وہ تو ہے وحدت. جہاں ساری عظمتیں جا کر منتہی ہو جائیں وہ ہے وحدت. اور وحدت کی مصداق ذات رب کی ذات. وحدت کی مصداق ذات رب کی ذات. تو اب کیا معنی ہوا کہ اے محبوب ہم نے کوثر عطا کیا، مطلب اے محبوب میں تیرا ہو گیا. اے محبوب میں تیرا ہو گیا. بہت خوب، بہت اب سوال میں آیا یہ بات تو رب نے کسی اور سے نہیں کہی ہے، یہ تو صرف اپنے محبوب ہی سے کہی ہے کہ میں تیرا ہو گیا. اے محبوب میں تیرا ہو گیا. جب میں تیرا ہو گیا تو تو میرا ہو جا. تو میرا ہو جا. تو میرے ہونے کے لیے کیا کر؟ فصل لے. ظاہر ہے کہ یہ انعام بڑا ہے محبوب، یہ انعام بڑا ہے. یہ میں نے کسی سے نہیں کہا، محبوب صرف تم سے کہتا ہوں کہ میں تیرا ہو گیا. یہ انعام بڑا ہے. یہ انعام بڑا ہے تو شکر ادا کر. شکر ادا کر کیسے؟ فصل لے، نماز سے شکر ادا کر. فصل لے، نماز سے شکر ادا کر. ظاہر ہے انعام بڑا ہے تو شکر کا انداز بھی بڑا ہونا چاہیے. نمازیں تو سبھی پڑھتے ہیں لیکن انعام بڑا ہے تو نماز سے شکر ادا کرنے کا انداز بھی بڑا ہونا چاہیے. انداز بڑا ہونا چاہیے. تو انداز کیا ہے؟ انعام بڑا ہے تو شکر کا انداز دیکھو. نبی قیام کی حالت میں کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت جاری ہے، رات بیتتی جا رہی ہے، رکوع کا موقع ہی نہیں آ رہا ہے. قرآن کی تلاوت میں رب اس قدر منہمک ہیں، تلاوت پہ تلاوت کیے جا رہے ہیں، شب گزرتی جا رہی ہے. اللہ نے اپنے محبوب کی جب اس حالت کو دیکھا، اس انہماک کو دیکھا، تلاوت قرآن میں اس قدر ڈوبا دیکھا اور دیکھا کہ زیادہ دیر کھڑے رہنے سے محبوب کے پیروں میں ورم آ گیا ہے، تو اللہ نے جبریل سے کہا اے جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ اتنی دیر تک کھڑے رہا نہ کرو، کچھ آرام بھی کر لیا کرو، کچھ آرام بھی کر لیا کرو. انعام بڑا تھا تو شکر کا انداز بھی بڑا ہے. انعام بڑا تو شکر کا انداز بھی بڑا ہے کہ رات بھر کھڑے رہے محبوب قرآن کی تلاوت میں انہماک کے ساتھ ڈوب جائیں اس میں. تو اللہ جبریل کو بھیج دے کہ اے محبوب تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو، اتنی دیر تک کھڑے رہا نہ کرو. پھر دوسرا ہے محبوب میں تیرا ہو گیا، میں تیرا ہو گیا تو میرا ہو جا اور میرا شکر ادا کر. نماز سے شکر ادا کر. اور وانحر قربانی دے کر میرا شکر ادا کر. تو انعام بڑا ہے تو قربانی کا بھی انداز بڑا ہونا چاہیے. وانحر قربانی دے کر میرا شکر ادا کر. جب انعام بڑا ہے تو قربانی کا بھی انداز بڑا ہونا چاہیے. ایک قربانی اور ہم نے دیکھی جب ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو لٹایا، چھری ہاتھ میں لی، گردن پہ چلا بھی دی، لیکن وہ چھری حضرت اسماعیل کی گردن پہ نہیں چلی، دمبا پیش کر دیا گیا، اس دمبے پہ چلی. وہ خلیل اللہ تھے،
یہ ان کی قربانی تھی اور یہ حبیب اللہ ہے. ان کی قربانی کا انداز دیکھیے. چھری چلے گی لیکن کسی اور پہ نہیں چلے گی, کسی اجمی پہ نہیں چلے گی, کسی غیر پہ نہیں چلے گی. چلے گی تو اس پر چلے گی. شکر اس کے ذریعے سے ادا کیا جائے گا جو راکب دوش پیغمبر ہو. شکر اس سے کیا جائے گا جس کے حلقوم مبارک کو نبی نے چوما ہے. شکر اس سے ادا کیا جائے گا جس کے ہونٹوں کو اپنے منہ میں لے کے گٹھلیوں کی طرح چوسا کرتے تھے. شکر اس سے دیکھ کے ادا کیا جائے گا جس کو اپنے شانے پر بٹھا کے نبی مدینے کی گلیوں میں گھما کرتے تھے. قربانی کسی اور کی نہیں دی جائے گی. اس لیے انعام بڑا ہے تو قربانی کا انداز بھی بڑا ہوگا. اب تاریخ نے دیکھا کربلا کی سرزمین پر کہ شکر کا انداز قربانی سے دیکھنے والوں نے دیکھا. تاریخ نہ اس کی کل کوئی مثال پیش کر سکتی ہے, نہ صبح قیامت تک کوئی مثال پیش کر سکتی ہے. قربانی وہ دے رہا ہے جس کی ماں مخدوم کائنات, سید کائنات, خاتون جنت فاطمۃ الزہرا ہے, جس کے باپ مولا علی مشکل کشا شیر خدا ہے, جس کے نانا رسول تمام انبیاء و مرسلین کے سردار ہیں. وہ ہیں, ان کی قربانی پیش کی جا رہی ہے. اور ذرا میرے پیارے یہاں سے ذہن اور صاف کر لو. عموماً واقعات کربلا بیان کیا جاتا ہے. وہاں حسین حضرت امام علی مقام کو بڑا مجبور لوگ واقعات کے نظر کر دیتے ہیں کہ مجبور تھے, پیاسے تھے, بھوکے تھے. حادثہ بتایا جاتا ہے. میرے پیارے حسین شاہ تھے, حسین بادشاہ تھے. جو شاہ ہوتا ہے وہ مجبور نہیں ہوتا. جسے نبی جنتی جوانوں کا سردار کہیں وہ مجبور ہوگا, وہ مجبور نہیں ہوتا. میرے پیارے یہ تو حسین کی قربانی جو تھی نبی پاک کو, وہ جو انعام عظیم ملا تھا اس کا شکرانہ تھا. اور اس کا پریپریشن بھی ہوا. لوگ شہید ہوتے ہیں, شہادت کے بعد ان کا ذکر ہوتا ہے. جب شہید ہو جاتے ہیں تو ذکر ہوتا ہے, لیکن امام علی مقام کی شہادت وہ اتہاسک تاریخی شہادت ہے. کبھی بچے ہیں ان کی شہادت کا ذکر ہو رہا ہے. اس لیے کون نہیں جانتا تھا مدینے میں کہ جو زانوی مبارک پر نبی کے بیٹے ہیں نواسے, انہیں شہید کیا جائے گا. نبی بھی جانتے تھے, والدہ بھی جانتی تھی, والد بھی جانتے تھے, مدینے کا ہر فرد جانتا تھا کہ یہ حسین کل کربلا کے میدان میں شہید کیے جائیں گے. اسے خبر نہیں تھی. نبی نے تو کربلا کی مٹی ایک شیشی میں رکھ کر, بوتل میں رکھ کر ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کو دی تھی. اے ام سلمہ, اس مٹی کو رکھو, یہ کربلا کی مٹی ہے. یہ وہ مٹی ہے جہاں میرا نواسا شہید کیا جائے گا. جب اس کا رنگ سرخ ہو جائے, ریڈ ہو جائے, تو سمجھ لینا میرا نواسا شہید ہو گیا. لیکن عجیب بات ہے کہ جبریل امی آ کے خبر دے رہے ہیں کہ آپ کے اس نواسے کو شہید کیا جائے گا. ماں کو بھی معلوم ہے, باپ کو بھی معلوم ہے. آپ تصور کرو, نبی اتنا پیار کر رہے ہیں لیکن ایک بار بھی خبر سن کر دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا رہے کہ مولا تو امت میں جس کی چاہے تو قربانی دے دے. یہ حسین مجھے بڑا پیارا ہے, اسے اس کی قربانی کے بدلے میں کسی قربانی. اگر نبی کی زبان سے نکل جاتا تو نبی کی محبوبیت کی رب کی بارگاہ میں شان یہ ہے کہ زبان سے الفاظ بعد میں نکلتے ہیں, قبولیت کا جامہ پہلے پہن لیتے ہیں. ایسے نبی, لیکن وہ دعا نہیں کر رہے. مولا علی شیر خدا, جن کی تلوار ذوالفقار باتیں کرتی تھی, ان سے تلوار بات کرتی تھی ذوالفقار حیدری حضرت مولا علی سے. وہ علی شیر خدا, وہ بھی اس میدان سے گزر رہے تھے. پوچھا یہ کون سا میدان ہے؟ کہا نینوا ہے. اچھا, یہ وہی میدان ہے جہاں میرے حسین کو شہید کیا جائے گا. یہ خبر تو دے رہے ہیں وہ بھی, لیکن دعا وہ بھی نہیں کر رہے. ماں, چلو مولا علی شیر خدا ہے, مصلحت کی باتیں ہوں گی, لیکن ماں کی ممتا تو اس کا تو انداز ہی الگ ہے. خاتون جنت کو بھی تو معلوم تھا, وہ کیوں نہیں دعا کے لیے ہاتھ آ رہی. اور خاتون جنت کا مقام اللہ اکبر کیا مقام ہے کہ جب پلسرات سے گزریں گی خاتون جنت تو منادی محشر یہ آواز لگائے گا, اے اہل محشر اپنی گردنوں کو جھکا دو, خاتون جنت پلسرات سے گزر رہی ہے. وہ خاتون جنت حضرت اسماعیل ہٹی نے تفسیر روح البیان میں کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت یہ واقعہ لکھا
کہ جب خاتون جنت کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت تشریف لائے، سب کی روح وہ قبض کرتے ہیں، خاتون جنت کی روح قبض کرنے کے لیے بھی آئے۔ جیسے ہی خاتون جنت کی نظر ملک الموت پر پڑی، آپ نے پردہ کر لیا۔ کیا کر لیا؟ پردہ کر لیا۔ اب حضرت ملک الموت کی زندگی میں یہ پہلا مرحلہ تھا کہ کوئی انہیں دیکھ کر پردہ کرے۔ بات کسی اور کی ہوتی تو شاید وہ اس کو لیتے بھی نہیں، اپنا کام کرتے، لیکن بات خاتون جنت کی تھی، وہ ٹھہر گئے۔ رب کی بارگاہ میں فریاد کی، مولا میں ان کی روح کو قبض کیسے کروں، یہ تو مجھے دیکھ کر پردہ کرتی ہیں۔ کیا مقام ہے خاتون جنت کا؟ ملک الموت نے رب کی بارگاہ میں فریاد کی کہ مولا یہ تو دیکھ کر مجھے پردہ کرتی ہیں، ان کی روح کیسے قبض کروں میں؟ تو تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ فقبض اللہ روحہا، تو اللہ نے خود آپ کی روح پاک کو قبض فرمایا۔ یہ مقام ہے خاتون جنت، ماں اس مقام کی، باپ اس مقام کے، کوئی ایک تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لیکن سب خاموش ہیں۔ بلکہ میں تو دیکھ رہا ہوں پریپریشن ہو رہا ہے۔ نبی حسین امام حسین کے امام علی مقام کے ہونٹوں کو اپنے منہ میں لے کر اس قدر چوستے تھے جیسے ہم کھجور کی گٹھلیاں منہ میں رکھ کر چوستے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا تو یہی سمجھا ہوگا کہ نانا کی محبت ہے، نواسے سے پیار کر رہے، لیکن یاد رکھو نبی کا کوئی عمل مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، نبی دنیا میں رشتے اور یہ سب چیزوں کے لیے نہیں آتا، وہ تو صرف احکام خداوندی کے امپلیمنٹیشن کے لیے آتا ہے۔ تو نبی کا کوئی عمل مصلحت سے خالی نہیں ہوتا، نبی کچھ اپنی طبیعت سے نہیں کرتا، نبی وہی کرتا ہے جو رب کی رضا ہوتی ہے، رب کی جانب سے جو بات ہوتی ہے نبی کا عمل وہی ہوتا ہے۔ تو حسنین کریمین کے ہونٹوں کو منہ میں لے کے نبی چوس رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ عذرا ہے محبت، یہ عمل ہے نبی کا۔ کبھی نبی حسنین کے حضرت امام علی مقام کے حلقوں میں مبارک کو بوسہ دے رہے ہیں، کبھی نبی اپنے شانے پر حسین اور امام حسن کو بٹھا کر مدینے میں گھوم رہے ہیں۔ نبی دونوں نواسوں کو پاس بلاتے تھے، ان کو سونگتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ سونگتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ عرب میں تو یہ نہیں ہے، عرب میں تو بچوں کو چوما جاتا ہے، آپ سونگتے ہیں؟ تو نبی نے فرمایا کہ میرے دونوں نواسے جنت کے پھول ہیں، پھول چومے نہیں جاتے، سونگے جاتے ہیں۔ پھول چومے نہیں جاتے، سونگے جاتے ہیں۔ تو نبی کا یہ عمل، حضرت امام حسن کو حضرت امام حسین کو شانے پر بٹھایا، ایک شانے پر حضرت امام حسن کو کندھے پر اور دوسرے شولڈر پر نبی نے حضرت امام حسین کو بٹھایا۔ اب طریقہ کیا تھا بٹھانے کا کہ دونوں نواسے بیٹھے، ایک پیر ان کا لیگ ادھر اور ایک پیچھے، اسی طرح سے تو بٹھائیں گے نا دونوں، اور دونوں نواسے نبی کے زلف عنبری کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں، اور نبی مسکرا رہے ہیں، مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ تو داہنے شانے پر رائٹ شولڈر پر نبی نے امام حسن کو بٹھایا، لیفٹ شولڈر پر حضرت امام حسین کو بٹھایا۔ لوگوں نے سمجھا کہ نانا محبت میں یہ عمل کر رہے ہیں، لیکن نہیں میرے پیارے، کربلا کا جو واقعہ ہوا تو راز کھل گیا۔ نبی نے یوں ہی نہیں چوما تھا حسین کے لبوں کو اپنے منہ میں لے کر، اس لیے چوما تھا اے حسین تمہیں میری رب نے جو مجھے نعمت عظیم دی ہے اس کا تمہیں شکر ادا کرنا ہے، یہ شکر تمہارے ذریعے سے رب کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ میں تمہارے ہونٹوں کو اس لیے چوس رہا ہوں تاکہ کل کربلا کے ریگستان میں اگر پیاس کی شدت تمہیں پریشان کرے، دھوپ کی تپش تمہیں پریشان کرے، ڈیزرٹ تپتا ہوا ڈیزرٹ ہو وہ تمہیں پریشان کرے، تو تم میرے چومے ہوئے ہونٹوں کو چوس لینا، تمہاری پیاس بجھ جائے۔ چوس لینا اسے، میرے چومے ہوئے ہونٹوں میں وہ شدت، وہ لذت تمہیں ملے گی، وہ چاشنی ملے گی کہ پیاس کا احساس نہیں ہوگا، تاکہ شکر کی ادائیگی میں تمہاری ہمت میں کوئی کمزوری نہ آئے،
کوئی کمزوری نہ آئے۔ حسین میں تمہارے گردن کو حلقوم کو چوم رہا ہوں، اس لیے چوم رہا ہوں کہ جب تمہارے ذریعے سے رب کی بارگاہ میں رب کی دی ہوئی عظیم نعمت کہ میں تیرا ہو گیا اس کا شکر تم ادا کرو، تمہارے ذریعے سے رب کی بارگاہ میں شکر پہنچے، جب تم سجدے شکر میں ہو، سجدے شکر میں جھکے ہوئے ہو اور شمل کا خنجر تمہاری گردن پہ چلے تو اے حسین اس وقت تمہارے جو حلقوم کو میں نے چوما ہے اس چومنے کی راحت تمہیں اس تکلیف سے آزاد کر دے گا۔ اے حسین میں تمہیں اپنے شانے پر اس لیے بٹھا رہا ہوں، داہنے شانے پر تمہارے بھائی کو بٹھایا، امام حسن کو بٹھایا، بائیں شانے پر تمہیں بٹھا رہا ہوں، اس لیے بٹھا رہا ہوں۔ اب حسین بیٹھے ہیں تو انداز کیا ہے کہ ان کا ایک قدم نبی کے سینے پر، لیفٹ میں بیٹھے ہیں نا تو لیفٹ میں ہی تو دل ہوتا ہے نا، تو حسین کا ایک قدم قلب نبوت پر اور نبی کے پشت مبارک پہ مہر نبوت تھی، وہ کدھر تھی؟ وہ بھی لیفٹ میں تھی۔ تو بیٹھنے کا انداز یہ کہ ایک قدم قلب نبوت پر حسین کا اور ایک قدم پشت نبوت پر حسین کا۔ لوگوں نے سمجھا تھا کہ نانا کا یہ عمل محبت میں ہے، لیکن جب کربلا میں واقعہ ہوا تو سمجھ میں آ گیا کہ نبی نے حسین کے قدموں کو اپنے قلب پر رکھا، دوسرے قدم کو پشت پر رکھا، تاکہ اے حسین یہ غزیریت اپنی پوری قوت کے ساتھ تمہارے سامنے کھڑی ہو تو میں قلب نبوت سے تمہارے قدموں کو وہ قوت دے رہا ہوں، اور مہر نبوت سے وہ استقامت دے رہا ہوں کہ ظلم کی کیسی ہی آندھیاں چلے لیکن تمہارے قدموں میں کوئی لرزش نہ آئے۔ یہ پریپریشن ہو رہا ہے میرے پیارے، اور تاریخ شاہد ہے کہ حسین نے وہ قربانی عظیم پیش کر دی، وہ قربانی پیش کر دی جس کی نہ کل کوئی مثال تھی، نہ آج کوئی مثال ہے، نہ صبح قیامت تک کوئی مثال دے سکتا ہے میرے پیارے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس ذات کا شکرانہ وہ ادا کر رہے تھے اور جس ذات کی بارگاہ میں شکر پہنچایا جا رہا تھا وہ ذات بھی عظیم، اور جس کی بارگاہ میں شکر پہنچایا جا رہا تھا وہ ذات بھی عظیم، ان کی قربانیوں سے زیادہ عظیم قربانی کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے پیارے یہ ہے حضرت امام علی مقام کی شان۔ آپ دیکھیں قرآن نے فرمایا تھا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو، انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، زندہ ہے۔ قرآن کی دوسری آیت میں انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، کہنے کی بات تو چھوڑو، انہیں مردہ گمان بھی مت کرو۔ اب یہ پریکٹیکل کچھ الگ بات ہے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جس کا سر الگ ہو جائے، جس کے باڈی کے پارٹس الگ ہو جائے ہم اس کو مردہ ہی کہتے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوں انہیں مردہ نہ کہو۔ تو آخر اس کی کوئی پریکٹیکل مثال بھی ہے کہ جو رب کی بارگاہ میں شہید ہو جاتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، کیا اس کا کوئی پریکٹیکل ایگزامپل بھی ہے؟ حسین نے شہادت کے بعد وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، اس کی پریکٹیکل مثال بھی قائم کرتے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں۔ اے دنیا والوں دیکھ لو کہ جو رب کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ زندہ کس طرح سے ہوتے ہیں کہ حسین ہیں، ان کے سر مبارک کو یزیدی لشکر نے اپنے جسم سے جدا کر لیا اور ایک علم کے نیزے پر بلند کر کے جلوس کی شکل میں یزید کے دربار لے جایا جا رہا ہے۔ 7 دن گزر گئے، ریگستان کی تپتی ہوئی دھوپ ہے، تیز ہوا ہے۔ آپ مجھے بتائیے ایسے ماحول میں کیا کوئی چیز گیلی رہ سکتی ہے؟ اتنی تیز گرم ہوا چل رہی ہو ہر چیز سوکھ جائے گی نا۔ کیا کسی انسان کا زندہ رہنا ممکن ہے کہ اس کا سر اس کے دھڑ سے الگ کر دیا گیا ہو اور اس کے سر کے علم پہ رکھا گیا ہو اور وہ زندہ ہو؟
لیکن میرے پیارے حسین نے شہادت کے بعد قرآن کی اس تفسیر، قرآن کی اس آیت کی عملی تفسیر پیش کی. جب ان کے سر اقدس کو نیزے پہ بلند کر کے 7 دن گزر چکا تھا، یزیدی فوج یزید کے دربار میں لے جا رہی تھی امام علی مقام کے سر کو، تو لوگوں نے کہا، راویوں نے سنا، چلنے والوں نے سنا کہ حسین کا سر علم کے نیزے پر بلندیوں پر بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہوا جا رہا ہے. قرآن کی تلاوت کرتا ہوا جا رہا ہے. چڑھ کے نیزے کی بلندی پر کیا اعلان حق، پھر کہاں ایسا خطیب شان کا منبر کا. اس کی بھی عملی تفسیر حسین نے اپنی شہادت سے پیش کی کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ نیزے کی بلندیوں بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. آپ دیکھیے میرے پیارے، یہ بڑی شہادت عظمیٰ کہا گیا ہے اسے، اور حضرت امام علی مقام کو شہید اعظم کہا گیا ہے. شہید اعظم کہا گیا ہے. ہم سب کے لیے بھی ان کی زندگی ایک مثال راہ ہے. اب میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ امام علی مقام نے کربلا میں جو شہادت دی، بچے قربان کر دیے، بھتیجے قربان کر دیے، بھائی قربان کر دیے، معصوم اصغر کو قربان کر دیا، جوان اکبر کو قربان کر دیا، سب قربان کر دیا. کیوں؟ کس چیز کے لیے؟ کس چیز کے لیے؟ میرے پیارے، یہ ہمارے لیے فکر کی چیز ہے میرے پیارے، کسی چیز کے لیے نہیں، دین کے لیے. حسین کی شہادت صبح قیامت تک ہر حسین سے محبت رکھنے والے ہر حسینی کو یہ دعوت دیتی رہے گی اور کہتی رہے گی، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، اے مجھ کو ماننے والوں، اے میری محبت سے اپنے دل کو روشن کرنے والوں، اے میری یادیں منانے والوں، اے میرا ذکر کرنے والوں، سنو اس سبق کو اچھی طرح سے یاد رکھ لو. میں نے اصغر کو، معصوم اصغر کو قربان کیا. کس کے لیے؟ دین کے لیے. اکبر کی جوانی لٹا دی. کس کے لیے؟ دین کے لیے. بھتیجے کو قربان کیا. کس کے لیے؟ دین کے لیے. بھائی کو قربان کیا. کس کے لیے؟ دین کے لیے. یہ پیغام میرا سن لو، دین مصطفیٰ وہ دین ہے جس کے لیے بچے کی قربانی دینی پڑے تو دی جائے گی، بھائی کی قربانی دینی پڑے تو دی جائے گی، بھتیجے کی قربانی دینی پڑے تو دی جائے گی. تو اے مجھ سے محبت کرنے والوں، تم اپنے ذہنوں میں یہ بسا لو کہ دین مصطفیٰ وہ عظیم نعمت ہے جس کے لیے دنیا جو بھی قربانی مانگے دے دی جائے گی، لیکن عظمت مصطفیٰ کے پرچم کو جھکنے نہیں ہے. حسین کا یہ پیغام بھی کربلا سے ہمیں ملتا ہے. میرے پیارے، ہم حسینی ہیں تو میرے پیارے صرف نعرہ حسینی لگانے سے حق ادا نہیں ہوگا میرے پیارے، کہ ویسی طبیعت بھی بنانی پڑے گی، ویسا مزاج بھی بنانا پڑے گا، مزاج بھی بنانا پڑے گا. آپ دیکھیں حسینیت یہ نہیں ہے کہ صرف نعرے لگائے جائیں، محفلیں سجائی جائیں. حسینیت چاہتی یہ ہے، اس کا مطالبہ یہ ہے، اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جو امام علی مقام کی سیرت ہے، جو ان کی زندگی ہے، اس زندگی سے اپنی زندگی کو سجایا جائے، ان کے اعمال سے اپنے اعمال کی اصلاح کی جائے. آپ تصور کریں، یہ ہے حسینیت، یہ ہے حسینیت. لکھا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ حضرت امام علی مقام جب نکلتے تھے نا اندھیری گلیوں میں، تو اتنا آپ کے چہرے پہ نور تھا کہ لوگ انتظار کرتے تھے کہ ابھی امام حسین ادھر سے گزریں گے، رک جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سڑک میں کسی پڑی ہوئی چیز سے ٹھوکر کھا کے گر جائیں. ابھی وہ گزریں گے، روشنی ہو جائے گی تو انہی کے ساتھ ساتھ گلی سے نکل جائیں گے. اور یاد رکھیں کہ دونوں نواسے نبی کے مشابہ تھے، نصف مشابہ امام حسین اور نصف مشابہ امام حسین. آدھا حصہ جو تھا نبی کا وہ حضرت امام حسین کے مشابہ تھا، اور آدھا حصہ سینے سے نیچے کا حصہ حضرت امام حسن کے مشابہ تھا. تو معلوم چلا کہ یہ دونوں نواسے نبی کے مشابہ تھے. اس لیے تصویر کی جو احانت ہوتی نا، دراصل وہ مصور کی احانت ہوتی ہے. تو جس کے مشابہ ہیں وہ، اب اس کی تعظیم
جس کے مشابہ ہیں اس کی تعظیم ہوگی، ان کی شہادت جس کے وہ مشابہ ہیں اس کی شہادت ہوگی۔ اس لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ تصور کریں، جامع فضل و کمالات ہیں، جامع الصفات ہیں، سارے فضل و کمالات کے جامع ہیں، سارے صفات کے جامع ہیں، جو اللہ نے اپنے ایک ایک نبی میں وصف رکھا، ان سارے وصفوں کو جمع کر کے اپنے محبوب کی ذات میں رکھ دیا۔ نبی جامع فضل و کمالات، نبی جامع الصفات ہے، لیکن سوال تو بنتا ہے کہ فضل بھی ایک شہادت ہے، فضل بھی ایک شہادت ہے، اور بظاہر یہ فضل شہادت نبی کی زندگی میں تو نہیں آئی، نبی شہید تو نہیں کیے گئے، اور شہادت ایک فضل ہے، اور شہادت بڑی عظیم چیز ہے۔ ایک ہوتا ہے شاہد، ایک ہوتا ہے شہید، دونوں کے معنی گواہ کے ہیں، دونوں کے معنی گواہ کے ہیں، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ شاہد گواہی دے دیتا ہے، پھر اس کا کام ختم، اور شاہد زبان سے گواہی دیتا ہے، اور زبان سے گواہی دینے کے بعد اس کا رول ختم، لیکن شہید خون سے گواہی دیتا ہے، جب تک اس کے گنبد، اس کے مینارے بلندیوں پر اڑتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے، اس کی شہادت، اس کی گواہی جاری رہے گی، اس کی شہادت کی تصدیق ہوتی رہے گی۔ تو شہید کا بڑا مقام ہے میرے پیارے، یہ بڑی عظمت کی چیز ہے۔ ایک شہید کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ اسے جنت میں داخل کرتا ہے، وہ جنت میں جاتا ہے، پھر رب کی بارگاہ میں لوٹ کر کہتا ہے مولا تو نے جنت عطا کی، تیرا فضل احسان ہے، لیکن یہاں مزہ نہیں آ رہا، یہاں مزہ نہیں آ رہا، مولا تو مجھے پھر اسی میدان جنگ میں بھیج دے، اسی میدان جنگ میں بھیج دے، تاکہ پھر کوئی تلوار چلے، میں تیری راہ میں تیری رضا کے لیے ہوں، تیرے دیے ہوئے بتائے ہوئے راستے پر ہوں، تیری رضا کے لیے ہوں، پھر کوئی تلوار چلے۔ وہ جو تلوار چلتی ہے تیری رضا کے لیے، اور وہ جو گردن کٹتی ہے اس میں جو مزہ آتا ہے وہ جنت میں نہیں آتا۔ یہ شہید کا مقام ہے۔ تو میرے پیارے، شہادت بھی ایک فضل ہے، اور نبی کی زندگی میں بظاہر شہادت تو آئی نہیں، تو پھر سوال تو کر سکتا ہے کوئی بھی کہ نبی جامع فضل و کمالات کیسے ہوئے؟ اب اگر نبی کی زندگی میں شہادت ڈائریکٹ آتی تو کیا ہوتا؟ کوئی نبی کو قتل کرتا، قتل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نبی پر غالب آتا، اور نبی کو قتل کرتا، شہید کرتا، ڈائریکٹ کی تو شکل یہ ہے۔ تو نبی پر کوئی غالب آ جائے، نبی تو دین ہے، نبی تو حق ہے، اور حق پر کوئی غالب ظالم آ جائے، یہ رب کی رضا کہاں ہے؟ یہ رب کو پسند کہاں ہے؟ کیا کہنے سبحان اللہ۔ اگر ایسا ہوتا تو امت میں انتشار ہو جاتا۔ تو پھر اس فضل شہادت کو، نبی جامع فضل و کمالات ہے، اور شہادت بھی ایک فضل ہے، تو پھر اس شہادت کو نبی کی زندگی میں کیسے پہنچایا گیا؟ تو میرے پیارے، شہادت کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے۔ تو پھر اللہ نے نبی کے دونوں نواسوں کا انتخاب کیا، تاکہ ان دونوں نواسوں کے ذریعے سے یہ فضل شہادت نبی کی بارگاہ میں پہنچائی جائے۔ چونکہ ایک شکل ہے شہادت کی جو چھپی ہوئی ہے، ایک شکل ہے جو کھلی ہوئی ہے، جسے شہادت خفی کہتے ہیں، جسے شہادت جلی کہتے ہیں۔ اگر ایک شہادت بھی آتی تو نبی کی زندگی دوسری شہادت سے خالی بھی آتی، اور شہادت تو مکمل آنی تھی، اس لیے دونوں نواسوں کا انتخاب کیا گیا۔ حضرت امام حسن خفی شہادت، حضرت امام حسین جلی شہادت، تاکہ دونوں شہادتیں بارگاہ نبوت میں ان دونوں نواسوں کے ذریعے سے پہنچانی جائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ امام علی مقام کی شہادت صرف امام علی مقام کی شہادت نہیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شہادت ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شہادت ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا بات ہو گئی، نواسے کی شہادت نانا کی شہادت کیسے ہو جائے گی؟ کہہ سکتے ہیں شہید ہو رہا ہے نواسا اور آپ کہہ رہے ہیں نانا کی شہادت ہے۔ تو میرے پیارے یہ سوال کرو گے تو پھر میرے بھی سوال کا جواب دے دو کہ ذبح ہو رہا ہے دمبا اور کہے جا رہے ہیں اسماعیل ذبیح اللہ، دمبا ذبح ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ۔ تو جب ایک دمبا
नबी का बदल हो सकता है तो एक नवासा नबी का बदल क्यों नहीं हो सकता? सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। एक नवासा नबी का बदल क्यों नहीं हो सकता? मेरे प्यारे, दुनिया शाहिद है कि इनाम बड़ा था, इनाम बड़ा था, एहसान बड़ा था, तो अल्लाह के प्यारे हबीब ने शुक्र का अंदाज भी, कुर्बानी से भी वो पेश कर दिया जिसकी कोई मिसाल नहीं है। अब रब फरमाता है इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब मैं तेरा हो गया, तू मेरा हो जा, शुक्र अदा कर, फसल्ले नमाज से शुक्र अदा कर, वनहर कुर्बानी देकर शुक्र अदा कर। जब अदा कर दिया मैं तेरा हो गया, तू मेरा हो गया, तो अब मेरे महबूब सुन ले, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, जो तेरी जात का दुश्मन है, गुस्ताख है, वो किसी गिनती ही में नहीं है, वो किसी शुमार ही में नहीं है, किसी गिनती ही नहीं है। मेरे प्यारे, अल्लाह पाक हम सबको इस्तकामत के साथ रखे और ईमान पर कायम रखे, बुजुर्गों का एहतराम अदब करने वाला बनाए। इमाम आली मकाम की शहादत जिन्होंने हमारी हिफाजत के लिए दी है, दीन की हिफाजत के लिए दी है, दीन को रिफाइन और प्रोफाइल करने के लिए दी है, उस शहादत की हम कदर करें और अपनी ज़िंदगी दीन के मुताबिक बनाने की कोशिश करें। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक रफ़ीक हाल फरमाए। और हुसैन से मोहब्बत है, इमाम आली मकाम से मोहब्बत है, तो उनकी सीरत को, उनकी ज़िंदगी को अडॉप्ट करो अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी को उनकी ज़िंदगी की रोशनी से सजाने की कोशिश करो। मेरे प्यारे हज़रत इमाम हुसैन बहुत छोटे हैं। मैं एक देता हूँ मिसाल, दोनों भाइयों में बचपना तक कुछ बात हो गई, इत्तेफाक हो गई, 3 दिन गुजर गया। हज़रत इमाम हसन ने कहा हज़रत इमाम हुसैन से कि भाई आज 3 दिन हो गए, हम लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं, आप हमसे बोलना शुरू कर दीजिए। हज़रत इमाम हसन ने कहा अच्छा, मैं बड़ा हो के पहले मैं बोलूं कि तुम छोटे हो के पहले तुम बोलोगे? तो हज़रत इमाम हुसैन ने कहा भाई बात ये नहीं है, हमने नाना जान को कहते हुए सुना था कि दो मोमिनों में अगर कोई इख्तिलाफ हो जाए तो जो सबसे पहले बोलेगा वो सबसे पहले जन्नत में जाएगा। और मैं पहले बोलकर आपसे पहले जन्नत में नहीं जाना चाहता, आप बड़े हैं, मैं चाहता हूं कि आप पहले बोले ताकि आप पहले जन्नत में। मेरे प्यारे, ये आप वो रंग हमें लेना है, इनकी ज़िंदगी से आपस में मोहब्बतें कायम करना है, निफाक को अपने सीनों से निकालना है, मोहब्बतों के साथ रहना है, एक मिल्लत वाहिदा बनकर मजबूती के साथ ज़माने और ज़माने के हालात का हमें मुकाबला करना है। हमें खुद को भी बचाना है, अपने आने वाली नस्लों को भी बचाना है, ताकि हुसैन की कुर्बानी सुबह क़यामत तक हर हुसैनी के लिए, हर हुसैनी की ज़िंदगी में, उनके बच्चों में कायम दायम रखे। इस्लाम ये दीन यूं ही फूलता फलता रहे, शाद व आबाद रहे। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना सैयद महमूद अशरफी जिलानी सजाद नशीद की जो तशरीफ बहुत ही खूबसूरत पैगाम दिया है। और ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। आज बहुत ही हम खुश हैं एरोसेंट्रल मस्जिद की इंतज़ामिया की जानिब से, मैं आपका मशकूर हूँ और अपना मुराद का इन्होंने इकराम भी किया है और आपने बहुत ही खूबसूरत पैगाम दिया है। यही इन उलमा का और हमारे औलिया का, हमारे बुजुर्गान दीन की यही ड्यूटी है। ये ड्यूटी अदा करते हुए आज हमारे दिलों को आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार किया है। हम इनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म अमल में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए, दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। अब इंशाअल्लाह जमात का टाइम है, नमाज़ मगरिब का टाइम है, तो इसके बाद इंशाअल्लाह